السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہداہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، قیل ومرت یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ یا رسول اللہ قال ہی حلق الذکر، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی۔ محترم حاضرین، علماء کرام، معزز مہمانان گرامی قد، خواتین اسلام، دینی و ملی بھائیوں، آج جامعۃ التوحید کے حرم میں تشریف فرما ہے۔ یہ جامعہ جس نے ایک مکتب کی شکل میں جماعت کے ہاتھ میں یہ آیا تھا، آج یہ مکمل جامعہ ہو چکا ہے۔ مکتب کی تعلیم سے لے کر کے بحمد اللہ امسال یہاں فضیلت کا قیام عمل میں آ گیا ہے، اور بطور ثبوت کے 8 بچے سند فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب جنت کی کیاریوں سے آپ کا گزر ہو تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ ذکر کی، علم کی محفلیں ہیں، مجلسیں جو آپ کو مسجدوں میں نظر آتی ہیں، اجلاس کی شکل میں نظر آتی ہیں، مدرسہ، مکتب اور جامعہ کی شکل میں آتی ہیں۔ اس شہر بھیونڈی اور جمعیت، جماعت اور دینی تعلیم سے محبت کرنے والے اگر سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، لیکن انہیں آنا چاہیے، گزرنا چاہیے، اپنا یوگدان پیش کرنا چاہیے، اس کی ترقی میں اپنی شمولیت کا اعلان کرنا چاہیے، اس کے دست و بازو بننا چاہیے۔ آپ کی یہ جامعہ جو مکتب کی شکل میں تھی، اب فضیلت تک کی یہاں تعلیم ہوتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہونی چاہیے کہ اداروں کا ماحصل اور ان کی محنتوں کا ثمرہ یہ طلبہ ہیں، جنہیں انہی مواقع پر ہم الوداع بھی کہتے ہیں، تکریم بھی کرتے ہیں، خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور انہیں ان جگر پاروں کو سنوار کر، سجا کر کے اپنے سے جدا بھی کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 39 طلبہ قرآن مکمل حفظ کر کے، 9 طلبہ سند عالمیت کی تعلیم، اور اسی طرح سے 8 طلبہ فضیلت کی تعلیم مکمل کر کے ہم اور آپ سے جدا ہوں گے۔ آپ کو یہ بات خوشکن ہوگی آپ کے لیے کہ انہی طلبہ میں سے ایک طالب علم جس کا نام عبد المحید محمد نسیم ہے، 12 سال کی عمر میں صرف 12 مہینے میں اس طالب علم نے قرآن کریم کو مکمل حفظ کر لیا۔ انقلاب کے جو مین ذمہ دار ہیں انہوں نے تفصیلی رپورٹ اس کی شائع کی، بچے کا اگزام لیا، امتحان لیا، متشابہ آیات کا سوال کر کے، اور انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ مختلف جگہوں پر میرا روڈ کی مقامی جمعیت سہیل لوکھنڈوالا نے بلا کر کے طالب علم، ان کے استاذ اور اسی طرح سے ادارے کے ذمہ داران کی تکریم کی، اور مختلف اخبارات نے ان خبروں کو نشر کیا۔ یہ اسی ادارے کا ایک طالب علم ہے جس نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ جامعہ، اب آپ نے سنا گزشتہ سال بھی کہ یہاں پر تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی ہے، انشاءاللہ جلد ہی وہاں پر نسواں کا قیام عمل میں آئے گا۔ آپ کے یہ طلبہ مختلف مسابقات میں شرکت کر کے علاقے کا، ملک کا، ادارے کا، جمعیت جماعت کا نام روشن کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے یہ طلبہ جامعہ کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں تمام مسابقات میں شرکت کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و توفیق سے، اساتذہ کی محنت سے نمایاں مقام حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ آل انڈیا مسابقہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ہوا، ایک طالب علم عبداللہ اقبال نے تفسیر قرآن میں 2ری پوزیشن حاصل کی، جہاں پورے ہندوستان کے طلباء نے شرکت کی تھی۔
اسی طرح سے صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ کی جانب سے حفظ قرآن کے مسابقے ہوئے، اس میں 10 پارے میں یہاں کے طالب علم حسان نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اس کے علاوہ بھیونڈی ہی کے اندر انسانیت فاؤنڈیشن کا 15 پارہ حفظ قرآن کا مسابقہ ہوا، ایک طالب علم نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ایسے ہی اسی میں ایک طالب علم نے 5ویں، اور اسی طرح سے اسی میں نعت گوئی میں ایک طالب علم نے 2 پوزیشن حاصل کی۔ اس کے علاوہ اعظم کیمپس پونا کے اندر تقریر کا مقابلہ ہوا، ہر سال ہوتا ہے الحمدللہ، ہر سال طلبہ پوزیشن لاتے ہیں۔ ان سال محمد عالم محمد شریف نے تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کے علاوہ نور مہر چیریٹیبل ٹرسٹ مالونی ملاڈ کی جانب سے ایک اہم مسابقہ حفظ قرآن ہوا، اس میں یہاں کے ایک طالب علم احمد ریاض احمد نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ حاضرین گرامی، اب یہ جامعہ ایک محض مدرسہ نہیں رہا۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہونی چاہیے کہ گزشتہ سال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک وفد آ کر کے یہاں کے معیار تعلیم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے یہاں کے معادلے اور الحاق کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کر لیا۔ اس سے پہلے سال مولانا آزاد یونیورسٹی، مانو یونیورسٹی جسے کہتے ہیں، ان لوگوں نے اس ادارے کا الحاق قبول کیا، اور ان سال اگست کے مہینے میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ مدینہ یونیورسٹی سے اس ادارے کا الحاق ہو چکا ہے۔ اب الحمدللہ انشاءاللہ سعودی عرب کی تمام یونیورسٹیوں میں یہاں کے طلبہ داخلے کے مجاز ہوں گے۔ بحمدللہ کچھ لوگوں کے کاغذات جمع ہیں اور جمع بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ ادارہ اپنے فضلہ کو، اپنے عالمیت کے فاضل طلبہ کو کسی اور جگہ بھیجنے کے بجائے یہیں کی سند کو بھیج کر کے انشاءاللہ یہ مدنی، مکی، قسیمی اور مختلف القاب و آداب سے فائز المرام ہوں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ تمام حضرات اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھیں، اس کے عزائم جو ہیں مستقبل کے، ان عزائم کی تکمیل کے لیے دعائیں بھی کریں، اور ان عزائم کے سلسلے میں اپنی بساط بھر کوشش بھی کریں، اور ان ذمہ داران جو دن و رات محنت کرتے ہیں، ناظم محترم نے جو بھی بہت ہی ولولہ انداز میں آپ کے سامنے یہ پیش کیا ہے کہ کیسے ذرے کو آفتاب بنایا جاتا ہے، چند گز کو کیسے ہی ہزاروں گز کی شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے، مختلف چند کمروں کو کیسے بلڈنگوں در بلڈنگوں میں تبدیل کیا جاتا ہے، یہ خلوص، جہد مسلسل، صدق اور توکل علی اللہ کی بنیاد پہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ اساتذہ کرام کی شبانہ روز محنتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں، اساتذہ کرام کی کوشش سے امسال کئی سارے پلان شروع کیے گئے۔ مثلا سعودی عرب کے جو پختہ علماء ہیں جو یہاں آ نہیں سکتے، ان کے دروس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، باقاعدہ اسکرین لگا کر کے ہر 15 دن میں وہاں کے علماء کے دروس کو سنایا جاتا ہے۔ طلبہ سے سوالات ہوتے ہیں، اس کا خلاصہ سنا جاتا ہے۔ بیک وقت طلبہ عربی زبان کو سمجھنے، عربی زبان سے کے سوالات کا عربی زبان میں جواب دینے، اور اسی طرح سے منہجی طور پر پختہ ہونے پر قادر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شعبہ تحفیظ میں جو طلبہ پڑھتے ہیں، مجود قرہ جو ہیں، جو تجوید کی باریکیوں سے واقف ہی نہیں بلکہ عملاً اس کو برتتے ہیں، طلبہ کے سامنے ان کی قرتیں پیش کی جاتی ہیں، طلبہ کو ان کی طلبہ کی غلطیاں کہاں کہاں طلبہ کرتے ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے، تاکہ یہ طلبہ رمضان میں اور اس کے علاوہ جب ممبر و محراب کی زینت بنے تو یہ قرآن کو صحیح انداز میں پڑھ سکیں اور قرآن کا صحیح معنوں میں حق ادا کر سکیں۔ حاضرین گرامی، یہ ادارہ ہے جس کے اندر اس وقت شعبہ عربی، ادنا تا فضیلت، ناظرہ تا تکمیل، ایسے ہی کے جی سے لے کر کے 10ویں تک تعلیم ہوتی ہے۔ 350 طلبہ یہاں زیر تعلیم ہیں، جن میں سے کچھ کو چھوڑ کے بقیہ ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرائمری کا جو ہائی اسکول تک ہے، تقریباً وہاں سب ملا کر کے دونوں کو 1000 کی تعداد طلبہ کی ہے۔ اس لیے اس دور میں جب ایمان کے بچانے کے لیے ان اداروں کے سوا اور کوئی جگہیں نہیں ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ فتنوں کے اس دور میں، مشکلات کے اس دور میں، آزمائشوں کے اس دور میں ہم بھی جس بھی میدان میں ہیں، جس بھی طرح سے ہیں،
اداروں کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں, اپنے وقت کی قربانی دیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین یہ جو شمع روشن ہے اسے تا قیامت روشن رکھ, تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرما اور ادارے کے تمام عزائم اور منصوبوں کی تکمیل فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.